سورہ توبہ کا آغاز ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے، اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے۔ پورے قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل آخر میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل امین جب بھی کوئی سورت لے کر آتے تو بسم اللہ شریف لے کر آتے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو زیادہ جانتا ہے۔ علماء نے ایک حکمت یہ بیان کی کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، تو چونکہ اس کی ابتدا میں غضب کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اس سورہ مبارکہ میں کافروں کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس پر مغرب زدہ لوگ، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں یا کھلے کافر ہوں، یہ اس سورہ مبارکہ پر نعوذ باللہ من ذالک اعتراضات کرتے ہیں اور وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ہم سنیں گے ابھی، تو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سن کر ان وسوسوں کا جواب بھی ہو جائے گا جو عام طور پر پھیلائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ نور قرآن تو عام ہی ہو رہا ہے۔ جب مسلمان پورے قرآن کو سمجھیں گے تو سورہ توبہ کو بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور جتنا وہ قرآن کی تعلیم سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ مسلمانوں میں اتنا ہی زیادہ قرآن پاک سمجھنے کا ذوق و شوق پیدا ہو رہا۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ایک قافلہ روانہ کیا، اور جس کے امیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور 10 ہجری کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حج کا قافلہ لے کر مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچے، اور پیچھے سے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آیتیں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پہنچے۔ جب حضرت علی مینا میں پہنچے تو اس وقت 10 ذی الحجہ تھی، یعنی جب 10 ذی الحجہ کو حاجی بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس موقع پر حضرت علی پہنچے۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ کے اندر حج کی رسم باقی تھی۔ اب حج بطور رسم اور بطور میلہ ان کے یہاں باقی رہ گیا تھا، اور وہ کیسے حج کرتے تھے اس کی تفصیل آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ ننگے ہو کر طواف کرتے، سیٹیاں مارتے اور تالیاں مارتے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں ان کا یہ عالم ہوتا کہ وہ عرفات میں تو جاتے ہی نہیں۔ کفار مکہ خصوصاً قریش وہ عرفات میں نہ جاتے، وہ مزدلفہ میں رک جاتے اور وہیں سے مینا واپس آتے، اور پھر حج کو وہ تجارتی ایک میلہ انہوں نے بنا دیا تھا۔ حج کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو جاتے اور سب اپنے سرداروں اور اپنے آباء و اجداد کی بڑائی بیان کرتے۔ یہ ان کا ایک حج تھا جو کہ ایک میلے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ مسلمان تو باقاعدہ حج کے لیے گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 ذی الحجہ بڑے شیطان کے پاس جب حاجی کنکریاں مار رہے تھے، اس کے ساتھ کفار بھی تھے، مشرکین بھی تھے جو کنکریاں مار رہے تھے۔ جب لوگ اس سے فارغ ہونے لگے تو حضرت علی نے لوگوں کو بلایا اور آواز دی، فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہوئے اور کافر بھی جمع ہو گئے۔ تو آپ نے سورہ توبہ کی 30 یا 40 آیتوں کی تلاوت فرمائی اور فرمایا اب سن لو، آئندہ کوئی مشرک
حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا، آئندہ کوئی ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، اور یہ بھی سن لو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائے گا۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ جن کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا اور معاہدے کو توڑ دیا، یا جنہوں نے معاہدہ نہیں کیا، انہیں صرف 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے میں وہ سوچ لیں، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو مکے میں رہیں، اور اسلام قبول نہیں کرنا تو مکے سے وہ نکل جائیں، ورنہ 4 مہینے کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، جن سے معاہدہ حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے اپنے معاہدے کو نہیں توڑا، تو جب تک یہ معاہدے کی مدت باقی ہے اس وقت تک یہ مکے میں رہ سکتے ہیں۔ تو مشرکین نے، کافروں نے کہا کہ 4 مہینے کی مہلت بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہم تمام معاہدوں کو توڑتے ہیں، بس اب ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ اس طرح مشرکین نے اور کفار نے اپنے معاہدات کو توڑ دیا، جن کے معاہدات باقی بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہمارا اور تمہارا فیصلہ تلوار کرے گی۔ لیکن پھر بھی 4 مہینے تک انہیں کچھ نہ کہا گیا، انہیں اسلام کی دعوت دی گئی، اور پھر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ مکے میں رہے، جو جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دی گئی، اور جو مکے میں رہ کر نہ اسلام انہوں نے قبول کیا نہ وہ گئے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ ہاں، بعض ایسے کافر تھے کہ جب 4 مہینے پورے ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اور سوچنے کی مہلت دی جائے، تو ان سے معاہدہ کیا گیا، یعنی سوچنے کی مہلت دی گئی، انہیں پناہ دی گئی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے جو ایمان لے آئے وہ مکے میں رہے، اور جو ایمان نہ لائے انہیں مسلمانوں نے قتل نہ کیا بلکہ انہیں مکے سے باہر جانے کا موقع فراہم کیا۔ میڈیا، مغربی میڈیا اعتراض کرتا ہے، مغرب زدہ لوگ اس اعتراض سے متاثر ہوتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے میں اسلام قبول کرو یا مکے سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بزور طاقت پھیلا ہے، اور انہیں 2 آپشن رکھے گئے، بلکہ 3 آپشن، یا تو قتل کے لیے تیار ہوں، یا اسلام قبول کر لیں، یا مکے کو چھوڑ دیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ کیوں آپشن نہ رکھا گیا کہ وہ حرم شریف میں کفر کی حالت میں بھی رہ سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ تھی کہ ایسے لوگوں کو اس وقت کے حالات پر ان کی نظر نہیں۔ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ مکہ مکرمہ میں جو لوگ کافر باقی تھے، ان میں سے ایک ایک فرد کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ یہ اسلام کا غدار ہے، اسلامی ریاست کے خلاف وہ غداری اور سازش کر رہا ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا میں یہ قاعدہ ہے کہ جو ملک کے خلاف غداری کرے، بغاوت کرے، سازش کرے، اسے 4 مہینے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، اسے ملک سے نکلنے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر وہ توبہ بھی کر لے پھر بھی اس کی سزائے موت ہے۔ پوری دنیا میں یہ قانون ہے۔ جن کے ہاں سزائے موت کا قانون نہیں وہ عمر قید کی اب سزا دیتے ہیں، اور بعض ایسے ممالک آج بھی ہیں کہ جن کے بارے میں انہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، سازشی کر رہے ہیں، سازشی لوگ ہیں، یہ ملک کے غدار ہیں، تو وہ انہیں یا تو قتل کرتے ہیں یا عمر قید کر دیتے ہیں یا ملک سے ملک بدر کر دیتے ہیں۔ جب دنیا کے اندر آج بھی یہ نظام موجود ہے تو آپ سوچیں، مسلمانوں کا مرکز جو قبلہ ہے، وہاں رہ کر اگر کوئی غداری کرتا ہو، سازش کرتا ہو اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی کوشش کرتا ہو، تو یہ تو اسلام کا عفو درگزر ہے کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ اگر وہ سدھر جائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں تو ان کے لیے اسلام کی راہیں کھلی ہیں، اسلام لے آئیں، یا پھر انہیں یہ بھی مہلت دی گئی کہ اگر انہیں یہیں رہ کر بغاوت کرنی ہے تو یہاں رہ کر وہ ایسے کام نہ کریں، یہاں سے چلے جائیں۔ کون سا ایسا ملک ہے جو باغیوں کو اتنی سہولتیں دیتا ہے؟ تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا۔ اور مغربی میڈیا یہ شور مچاتا ہے کہ سورہ توبہ میں یہ لکھا ہے کہ جہاں کافر ملے اس کو اڑا دو، تو وہ کہتے ہیں اس کا مفہوم، یہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی جہاں کافر ملے اس کو بم سے اڑا دو۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔
اسلامی تاریخ دیکھی، ذمی کفار کہ جو مسلمانوں میں مسلمان ملک میں رہے، انہوں نے اسلامی ملک سے معاہدہ کیا، آج بھی ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں. ہم نے کب یہ کہا کہ ان کو اڑا دیا جائے؟ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو ہو، عیسائی ہو، بلکہ مسلمان بھی ہو، اگر اسلامی ملک کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور دشمنوں سے مل کر سازش کرتا ہے اور اس کی سازش اگر پکڑی جائے تو کیا حکومت اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے گی؟ کیا اسے گرفتار نہیں کرے گی؟ کیا ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں نہیں دی جائیں گی؟ یہ اس سورہ مبارکہ کی لاجک ہے اور اس کی یہ وجوہات ہے. ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، پس یہ مشرکین زمین میں 4 مہینے گھومے پھریں اور 4 مہینے کی مہلت ہے. وَاعْلَمُوا، خوب جان لے، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. مراد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ 4 مہینے کے دوران وہ ایسا جتھا بنا لیں گے اور ایسی بغاوت کریں گے کہ 4 مہینے کے بعد مسلمانوں کو ان کو پکڑنے کی طاقت ہی نہ ہوگی. یہ جو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کافر اس مہلت سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالی کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما دے گا. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان. اذان کے معنی اعلان. إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف. یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. یہاں حج اکبر سے مراد حج ہے، کیونکہ اس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہتے تھے. عمرے کو حج اصغر اور حج کو حج اکبر کہتے تھے. اس مناسبت سے کیونکہ حضرت علی یہ اعلان لے کر جب پہنچے 10 ذی الحجہ کو، تو وہ جمعے کا حج 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اس سال جمعے کے دن نہیں آیا تھا ایک روایت کے مطابق. پھر بھی اس حج کو حج اکبر کہا گیا. تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عمرے کو حج اصغر کہتے اور حج کو حج اکبر کہتے. فی زمانہ ہمارے یہاں جمعے کے دن یوم عرفہ آ جائے حج کے دوران تو لوگ اسے حج اکبر کہتے ہیں اور کہتے ہیں اکبری حج نصیب ہوا. اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے اس کی فضیلت تو اپنی جگہ بہت بلند و بالا ہے کہ جمعے کے دن جو کام کیا جائے اس پر 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. تو جمعے کے دن گویا کہ حج کرنا 70 حج کے برابر ہوا. مگر احادیث طیبہ میں یہ اسلامی فقہ کے اندر کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جمعے کے دن جو حج ہو اسے حج اکبر کہتے ہیں. یعنی یہ کوئی اسلامی اصطلاح نہیں، یہ عوامی اصطلاح ہے. اور اسے حج اکبر اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن حج آ جائے تو ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن 70 گنا ثواب جمعے کے دن حج کا اسی کو ملے گا جس کا حج مقبول ہوگا. اگر جمعے کے دن حج کرنا نصیب ہو جائے تو وہ اس پر کسی فخر کا اظہار نہ کرے بلکہ یہ دعا کرے کہ پروردگار تو ہمارے حج کو قبول فرما. اور اگر جمعے کے علاوہ کسی اور دن حج ہو اور حج مقبول ہو جائے تو ہر حج مقبول اور ہر حج مبرور وہ حج اکبر ہی ہے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے، بری ہے. فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر اے مشرکوں تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اے محبوب
کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے صلی اللہ علیہ وسلم الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے عہد کیا، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کسی بھی طرح تم سے عہد شکنی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف انہوں نے کسی کی مدد بھی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، پس تم ان کے عہد کی مدت کو پورا کرو۔ تو اس طرح بعض ایسے قبائل تھے کہ جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی تھی، اور حضرت علی کے سامنے جن مشرکین نے عہد کو توڑا ان میں وہ لوگ شامل نہ تھے، تو ان کے عہد کو پورا کیا گیا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ حرمت کے مہینے ختم ہو جائیں، مراد یہ ہے کہ 4 مہینے یا 9 مہینے، 4 مہینے تو ہر ایک کے لیے ہیں، اور باقی جس سے تم نے معاہدہ کیا ہے اس کے جتنے مہینے ہیں وہ ختم ہو جائیں، پھر بھی وہ ایمان لانے کو تیار نہ ہو اور حرم شریف چھوڑنے کو تیار نہ ہو، اور یہاں بیٹھ کر بغاوتیں اور غداریاں کرتے ہوں، سازشیں کرتے ہوں۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پس تم ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، چاہے خانہ کعبہ کے اندر پاؤ چاہے خانہ کعبہ کے باہر پاؤ، جہاں پاؤ قتل کر دو۔ وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْشُرُوهُمْ، اور انہیں گھیر لو، وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر مورچے پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ، یعنی چاروں طرف سے ان کا گھیراؤ کرو، اور کسی کو بھی حرم شریف میں ایسے غدار کو باقی نہ رہنے دو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے اور کہے کہ مجھے پناہ دے دو، چند مہینے اور مہلت دے دو، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، فَأَجِرْهُ، تو تم انہیں پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پذیر ہو جائے، اور اگر ہدایت یافتہ نہ ہو تو پھر تم اسے قتل مت کرنا، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر تم اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دینا۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسی قوم ہے جو جانتی نہیں ہے، تو انہیں سیکھنے کا موقع دو۔